حضرات محترم سامعین کرام، مولانا نے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات کیا، اور ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں عمر اور علم میں عمل میں صلاحیت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں ہی اکیلے میدان فتح کروں گا، بلکہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کی سوچ کی بھی قدر کرتا ہوں، فکروں کی قدر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ باہر سے مہمان آتے رہیں گے، اس لیے کہ آج کل مزاج ہی یہ ہے، سب کا مزاج بنایا ہے ہر اعتبار سے، کہ چاہے جتنا بہترین بیٹسمین ہو، کھلاڑی ہو میدان میں، لیکن باہر کا اگر آئے گا تو زیادہ لوگوں کی چاول ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ ایسا کیجیے، دین کی باتیں کرنے والے کون ہیں؟ وہ اصل نہیں ہے، بلکہ دین کی باتوں عظمت ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اشتہار میں ایک شعر لکھا جاتا ہے ہر مہینہ، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا شعر، زیادہ تر لوگوں کے موبائل میں اشتہار آتا ہے، اور یہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ شعر محدث سنت حضرت اقدس مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ حضرت بڑے اہتمام سے ہر بیان سے پہلے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور صحیح معنوں میں اکابر زمانے کے جتنے بھی اکابر تھے بڑے مقبول نظر تھے۔ سنت ان کی نگاہ کے سامنے مل جائے تو سنت پر عمل نہ ہو، یہ گوارا نہیں ہے۔ قاری شریف صاحب باقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ قاری شریف صاحب باقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی بزرگی کا قصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھٹکل سے جا رہے تھے بھوپال، اور بائی کار جا رہے تھے، تو نپانی مدرسہ آپ جہاں پر ہے وہاں پر وہ کوئی تقاضا ہوا نماز کا یا عصر کی نماز کا ہوا، وہ گاڑی میں گئے وہی نپانی مدرسے کے آس پاس، اور وہاں پر وضو کیا، انتظام کیا گیا، پانی کا وضو کیا، وہیں پر نماز پڑھی۔ چٹیا میدان تھا، وہ ہائیوے سے اندر جگہ ہائیوے نہیں بنا تھا۔ تو حضرت قاری صدیق صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے یہاں سے علم کی خوشبو لگ رہی ہے۔ ابھی مدرسے کا نام جان نہیں، کوئی سوچا بھی نہیں مدرسہ وہاں، اور نہ گاؤں میں مدرسہ تھا۔ وہاں انہوں نے کہا، اور کچھ ہی سالوں کے بعد نیپالی مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اور کچھ دن کے بعد اسی جگہ پر جگہ خرید کر کے نیپالی مدرسہ بنایا۔ ایسے اللہ کے ولی تھے۔ تو وہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں سمجھیے بہت ہم اثر تھے، ہم زمانہ تھے، اور بڑی قربت تھی انہوں نے۔ تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا لکھنؤ میں، لکھنؤ سے جنازہ لے کے آنے کے بعد لکھنؤ آنے کا یہ کہنا تھا حضرت کو یہی دفن کیا جائے، اور سنت بھی یہی ہے، انتقال جہاں ہو تو اصل یہ زیادہ دور تک میت کو نہ لے جانا۔ حدیث میں ہے کہ میت کو تکلیف نہ دو، اور خبر میں تکلیف ہوگی۔ تو لکھنؤ والوں کا اشتراک تھا، حضرت کو یہی دفن کیا جائے، اور ادھر باندھا میں حضرت کا ورثہ تھا، پورا خاندان تھا، ان کا اشتراک یہ تھا یہاں لایا جائے جناب۔ کچھ مطلب 2-4 گھنٹے اسی میں ڈھونڈے، گھر یہ طے ہوا کہ مدرسہ لے جائے گا۔ بہت سے لڑکے اپنی کپڑے پھاڑنے کے لیے حضرت کی محبت میں اس وقت میں نہ معلوم کتنے بچے بے ہوش ہوئے تھے۔ بہرحال حضرت حضرت اللہ علیہ کو محدث سننا ماشاء اللہ علیہ کا میں نے ابھی شعر سنایا، سنت کی زندہ کرنے والے۔ تو ان کو جب اطلاع ملی کہ جنازہ بڑا وقت کنفرنس صبح میں رکھا گیا ہے لکھنؤ میں، تو وہ حضرت نکلے ماشاء اللہ نکلے کہاں؟ لکھنؤ میں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ راستے میں جب پہنچے ہیں تو بیچ میں خبر آئی کہ حضرت آپ اپنی گاڑی موڑ لیں، باندھا لے جائیں۔ باندھا 250 کلومیٹر لکھنؤ سے تقریباً 250 کلومیٹر باندھا لے چلیں، وہاں جنازہ ہوگی، لکھنؤ میں نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے فوراً گاڑی میں لکھنؤ لے گئے اور نہ باندھا لے گئے، واپس لکھنؤ لے چلے گئے۔ فرمایا سنت کی خلاف ورزی میں جنازے میں نہیں آؤں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف اتنا بڑا وزیر کاظم اور وہی دوست، ہم زمانہ دوست، ہم علم دوست، اور اتنی قربت بہت زیادہ محبت تھی۔ الحمدللہ ہم نے الحمدللہ گنہگار آدمی کو ایک اسٹیج پر دیکھا ہے، اور ایک نہیں کئی بار میں جہاں پڑھتا تھا وہاں پر دونوں حضرت بڑے عقیدت اور محبت سے آتے تھے ماشاء اللہ۔
تو اتنا زیادہ سنت کا التزام کی کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، شیخ ہو، نواب ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، نہیں سنت کیا کہ کوئی باقی نہیں چل رہی. تو حضرت اپنے بیان کے شروع میں کہتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نبی کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ وہ ہیوے کہاں تک جاتا ہے؟ جنت کے. مولانا علی ملا شاہ ایک عالم تھے دیوبند کے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں بڑی دوستی تھی. مولانا علی ملا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے دوڑ کر کے جا کر کے وہاں قاسم نانوتوی کو بتایا خواب میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے تشریف لائے، چلیے ملاقات کیا جائے. تو بولے چلو. اب دونوں لوگ نکلے خواب میں، یہ دوڑتے ہوئے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. بیٹھی دائیں طرف بیٹھا لیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے نہیں گئے، چلتے ہوئے گئے اور چلتے چلتے حضور سے مصافحہ کیا. تو حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کر کے ان کو اپنے کوٹ پر بٹھا لیا. کس کو؟ مولانا قاسم نانوتوی کو. اب اللہ والے کیسے کہ کتنا لمبا لمبا خواب دیکھتے تھے. انہوں نے کہا حضرت حضور سے پوچھ لے حضرت میں آپ کی محبت میں، میں آپ کے عشق میں دوڑتے ہوئے آیا اور آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا، بغل میں بٹھا لیا. اور یہ قاسم بڑی قاسم اب بہت آہستہ آہستہ آئے، اطمینان سے آئے اور آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جواب فرمایا کہ میرا قاسم، یہ فرمایا میرا قاسم میرے نشان قدم کو دیکھتے ہوئے آیا، اس پر چلتے ہوئے. میں نے جہاں جہاں پیر رکھا تھا وہی پیر رکھتے ہوئے میرا قاسم آیا، اس لیے میں نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا. ارے بھائی اب شیخ کا مطلب سمجھے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تصوف کیا ہے؟ بہت سے لوگ الگ الگ اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مہا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے تھے اپنے کمرے میں بیٹھ کے. مظاہروں میں ایک بہت بڑی شخصیت آئی مولانا حبیب الرحمان صاحب. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مفتی اعظم بنے ہیں بعد میں. وہاں حبیب الرحمان صاحب نے حضرت شیخ الحدیث کے کمرے میں گئے اور فرمایا مولانا زکریا ایک سوال کرتا ہوں تم سے، یہ سوال کا جواب سوچ کے رکھے رہنا، میں ابھی پنجاب کی طرف جا رہا ہوں، 3-4 دن کے بعد واپسی ہوگی تب جواب دے دینا. تو فرمایا کیا سوال ہے؟ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا عجیب مطلوب شخصیت تھی. اللہ 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 اللہ، میں ابھی مدینہ منورہ سے ہو کے آیا ہوں، یاد آتی ہوں بزرگوں کی وہاں پہنچ، اللہ نے چن لیا. حضرت مہا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور 6 مہینے کہاں رہتے تھے؟ انڈیا میں ملائکوں میں پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ یہ سوچنے لگے کہ میں بیمار رہتا ہوں اور کہیں میرا انتقال انڈیا میں نہ ہو جائے تو میں زندگی بھر مدینے پاک میں 6 مہینے 8 سال رہا ہوں، میرا رہنا برباد ہو جائے گا نبی کی شہر کی اگر مٹی نہ ملے تو. یہ سوچ رہے تھے. 1 دن 2 دن 3 دن سوچے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا زکریا تم گھبراؤ مت، تم میرے پڑوس میں رہو گے. کہاں رہو گے؟ میرے پڑوس میں رہو گے، مدینے پاک میں رہو گے. جب تمہارے مرنے کا وقت آئے گا تو تم کو 1 مہینے پہلے بتا دیا جائے. اور ہوا یہی کہ وہ انڈیا یہاں مظاہروں سہارنپور میں تھے اور بیمار ہوئے، ان کو کشف ہوا، الہام ہو گیا کہ اب آپ کا وقت آ گیا، مدینے پاک واپس گئے اور وہاں انتقال ہوا جنت البقیع میں منصوب. تو وہاں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ حضرت، انہوں نے کہا حضرت کیا سوال ہے آپ کا؟ تو ہمارا سوال بہت مشکل ہے، بہت گہرا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، جواب جلدی آپ نہیں دیں گے. تو فرمایا سوال کیا ہے؟ وہ سوال تو بتائیے. فرمایا سوال یہ ہے کہ تصوف کیا چیز ہے؟ ہم نے دعوت میں کام لگایا، ہم دیندار بن گئے اور اس کے بعد پرہیزگار بن گئے، سنت کی باتوں کر کے اور تفریحوں میں لوگ کہتے ہیں تفریحوں میں لگو، تصوف میں لگو. بڑے بڑے تیسمار خان جو اپنے آپ کو تیسمار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جب اسلائی ملے گے تو اپنے آپ کو مٹایا اور پھر جب مٹانے کے بعد اللہ نے ان کو نکھارا ہے وہ دنیا کے آفتاب و ماہتاب بنے. ابھی مولانا نے سنایا جگر مراد آبادی، اگر یہ لوگ جگر مراد آبادی بن کر کے چلے جاتے
تو قسم خدا کی ان کا چرچا دنیا میں نہ ہوگا جتنا حضرت ٹھاکر کی ویڈیو پر بیٹھنے کی برکت سے ہوا ہے. اور حالت یہی نہیں بلکہ جگر مراد آبادی حضرت جگر مراد آبادی کو دنیا اس لیے حضرت کے لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بنے خالی ان کو خلافت ملی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حال تھا. تو بہرحال تو حضرت صدیق وہاں زکریا صاحب نے جواب دیا, یہ کہا 3 دن 6 دن 4 دن کا وقت آپ لوگ کو دیجیے, آپ ابھی جواب دے جائیے. فرمایا ابھی؟ ہاں ابھی جواب دیتا ہوں. تو کیا جواب ہے؟ تو فرمایا جواب یہ ہے کہ ان تصور کی ابتدا ہونی ہے انما الاعمال بالنیات. تصور کی ابتدا ہونی ہے, شروعات ہونی ہے انما الاعمال بالنیات, کہ ہر کام سے پہلے اپنے نیت کو ٹٹول لو. دنیاوی کام بھی کر رہے ہو تب بھی, اور دینی کام بھی کر رہے ہو تب بھی. حضرت محمد بن باسطی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی, اللہ کل میں پڑھ رہا, فرمایا بعض لوگ خراسان سے آتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے اور وہ رہتے ہیں خراسان میں, وہ رہتے ہیں خراسان میں. تو خادم نے پوچھا حضرت کیا مطلب اس کا, بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے لیکن وہ خراسان میں اس وقت کیسے ہے؟ تو فرمایا اگر ان کے دل میں یہ بات آ گئی طواف کرنے والے کے وقت میں کہ کاش کہ میرے گاؤں کا کوئی آدمی آتا اور وہ دیکھتا تو کتنا خوش ہوگا, ارے ہمارے یہاں کیا ہے, حاجی صاحب آئے عمرہ کرنے حج کرنے طواف کرنے, تو اس بات پر وہ خراسان پہنچ گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی, فرمایا آج کل مزاج ہے اور یہ ہمارا مزاج ہے, سب کا مزاج ہے. فرمایا کوئی آدمی اگر اپنوں میں اپنے دوستوں میں اپنی برائی کر رہا ہے, برائی کرتے ہیں نا بھائی, برائی کرنے کا مطلب اپنی چھوڑا, فرمایا اپنی برائی اگر اپنے دوستوں میں کر رہا ہے تو فرمایا ریاکار ہے وہ. ارے وہ کیا ہے, ریاکار ہے. آپ لوگ کیا کرنا ہے, نہیں جی ہمیں تو بالکل بھی نہیں ہے, اور ہمیں کیا, ہمیں بہت چھوٹے آدمی. ایک بزرگ فرماتے ہیں زبان تو یہ کہتی ہے بہت چھوٹے آدمی ہے, اور نفس یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم بہت بڑے آدمی ہے. ارے ہم تو معمولی آدمی ہیں, ہم کا کم ماننا کون پوچھتا ہے, اور زبان تو یہ کہتی ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ تم بہت بڑے آدمی, تم بہت غیر معمولی آدمی. تو انہوں نے بتایا کہ نیت کا کو ٹٹولے ہر کام میں نیت کو ٹٹولے, نیت کو درست کرو. انما الاعمال بالنیات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو تصور کی شروعات ہوتی ہے نیت کی درستگی سے. ہر کام میں نیت یہ ہو, اس کام کا جو مقتضا ہے صحیح نیت ہو ہر کام میں. بہت سے لوگ چھوٹے موٹے کام کرتے اور کیا کرتے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے, اور اسی کو بڑا کام کا خاصا آئے گا تو بہانے لگانے. کیا وہاں پہ اللہ کی رضا کی, یہاں اللہ کی رضا نہیں چاہیے آپ کو, اس لیے ہر کام میں نیت. تصور کی شروعات, تصور کا اینڈ یہ ہے, تصور کا اینڈ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہاری یہ پوزیشن نہیں ہے, اگر تمہاری یہ پوزیشن نہیں ہے تو تمہاری یہ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن یہ ہونی چاہیے کأنہ یرا, کہ یہ پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے کہ کس کا, تصور کا اینڈ ہر کام میں. اور تصور کا اینڈ, تصور کا ایک نقشہ یہ ہے, تصور کا دوسرا نقشہ یہ ہے اتباع سنت اور اجتناب معصیت. سنت کی ابتدا, آپ جتنا سنت کی پابندی کرتے جائیں گے, جتنا زیادہ آپ کے اندر سنت کی پابندی کا مادہ پیدا ہوتا چلا جائے گا, رب کی محبوبیت, رب کی محبت آپ کو ملتی چلی جائے گی. رب کی محبت آپ کو ملتی چلی جائے گی. جتنا زیادہ آپ کے اندر سنت کی پابندی کا جذبہ ہوگا. ایک سنت, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی روزانہ ایک سنت پر عمل کرے تو مہینے میں کتنے سنت ہوگی, 20, اور مہینہ سال میں کتنے سنت پر عمل ہوگا, 360 سنت پر. سنت میں ہمارے یہاں گنے چنے سنت ہے, گھی کا کھانا سنت ہے, جوڑی لگانا سنت ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے, گنگا کرنا سنت ہے, تیل لگانا سنت ہے, رات میں سو سنت, سرما لگانا سنت ہے, داڑھی کا منہ کرنا سنت ہے. یہ اور معاملات کی, معاشرت کی, معاشیت کی
اور اپنی گھریلو زندگی کی، باغات کی زندگی کی، بزنس کی زندگی کی، ان تمام چیزوں میں سب جگہ سنت ہے. ان ساری سنتوں پر کبھی ہماری نظر نہیں ہے. اتباع سنت اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجیے اگر تم کو اللہ کا محبوب بننا ہے تو میری محبت ضرور بات کرو، ضرور بات سے میری محبت ملے گی. اللہ کی محبت اگر ملنا ہے تو میری سنت کی اتباع کرو. جتنا زیادہ میری سنت کی پیروی ہوگی اتنا زیادہ اللہ کی محبوبیت، اللہ تمہارا دیوانہ بنتا جائے گا. بھائی تم کو اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تمہارا اللہ دیوانہ بنے گا، تمہارا اللہ عاشق بنے گا، تمہارا اللہ دوست بنے گا. کیوں؟ یہ میرے محبوب کی سنت کو کیا کرا ہے؟ یہ گلے لگا رہا ہے. آج اس کی زندگی میں ڈیولپ ہو گئی، ایک سنت اور بڑھ گئی، آج ایک سنت اور بڑھ گئی، آج ایک سنت اور بڑھ گئی. اور پھر وہ سنت کی پابندی ایسی ہو کہ وہ سنت اگر چھوٹ جائے تو دن پر الجھن ہو. مثال کے طور پر مسواک سنت، اب مسواک اگر ہمیں مل گئی ہفتے میں ہم نے کر لیا، اور مسواک اگر گم ہوگی تو بتائیے ہمیں الجھن ہوگی. ارے بتائیے الجھن ہوگی. ایسا ہوتا ہے کسا ہوتا ہے کھلوا کے مسواک مل گئی. یہ سنت کے بغیر ایک دن دو دن بلانا الجھن ہو جائے، دشواری ہو جائے. ایسی سنت سے محبت، جب آپ سنت سے محبت کرنے لگیں گے، سنت کو اپنانے لگیں گے تو آپ گھر کے محبوب ہو جائیں گے. پھر جب آپ گھر کے محبوب ہو جائیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. دوسرا ہے اجتناب معصیت، گناہوں سے بچنا. یہ جو طبقہ ہے میں سمجھتا ہوں اور یقیناً یہ بات ہے، یہ طبقہ نمازیوں کا طبقہ ہے، یہ طبقہ فجر کے پابند لوگوں کا طبقہ ہے، یہ طبقہ داڑھی رکھنے والوں کا طبقہ ہے، یہ طبقہ بیٹھ کر کھانا کھانے والوں کا طبقہ ہے، یہ طبقہ دیندار ہے. ایسے بہت بڑے ایک بڑا طبقہ دیندار ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو آدمی سمجھتا نہیں. حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جایا کرتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا حضرت آپ ایک کام کریے. فرمایا کیا؟ فرمایا بازار جائیے اور جتنے لوگوں کے بات غلط ہیں، ڈنڈی مارنے والے ان سب لوگوں کو گرفتار کر دیا، ان سب کو سزا دی جائے گی. تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ گئے اور ایک دکان پہ گئے، باٹ ذرا دکھلاؤ تو باٹ دیکھا تو باٹ اس کا ڈنڈی مارنے والا پایا ہے نا. ہمارے یہاں ترازو میں آج کل کمپیوٹر ترازو، یہ ترازو میں کس نے کیا کیا اس میں گڑبڑ کیا ہے وہ ترازو میں مائننگ بڑھ گئی ہے. تو فرمایا جب دیکھا اس کا باٹ صحیح نہیں ہے، ڈنڈی مارتا ہے. ہاں وہ بھائی بڑا تنقل بکیا اور میزان انبیاء کرام بعض نبی کو کافر اور مشرک قوموں کی طرف بھیجا گیا ہے، بعض نبیوں کو مسلمانوں کی طرف بھیجا گیا ہے جو اللہ پر ایمان کو لاتے تھے لیکن ناپور پہ کمی کرتے تھے، اللہ پر ایمان کو لاتے تھے لیکن ڈیوٹی کا عمل کرتے تھے، اللہ پر ایمان کو لاتے تھے لیکن فساد کرتے تھے. تو اللہ نے ان سب کی بگاڑ کے لیے بہت جگہ نبیوں کو بھیجا ہے. سارے کے سارے نبی قربان اور شہید کی طرف نہیں آئے گے. نبی بہت مرتبہ بہت سے علاقوں میں اس علاقے کی گڑبڑی اور برائی کو ختم کرنے کے لیے بھی آئے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کی عام برائی وہاں کی ہوتی تھی ناپ تول میں کمی کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ ناپ تول میں صحیح کرنے اور ایک پر عذاب آ رہا ہے. وہاں پر نبی جیسے کافر اور مشرک قوم نے نبی کی انکار کیا تو ان پر عذاب آیا. ویسے کون لوگوں نے بھی اگر نبی کو جھٹلایا اور نبی پر الزام تراشی کیا، نبی کو تکلیف دیا تو ان پر بھی اللہ کا کیا ہے؟ عذاب ہے. آج اللہ معاف فرمائے امت محمدیہ ساری جرائم کر دی لیکن بس نبی نے دعا کیا تھا کہ اللہ میری امت کو ایک وقت میں نہیں ہلاک کرنے دے گا، بس اسی دعا کر سکتا ہے کہ ہم سارے گناہ کے باوجود بھی بچے. تو بھیا انہوں نے بات دیکھا ڈنڈی مارنے والا ہے، پوچھا کیا ہے؟ بولا کیا بتاؤں جی، کمائے تو بچتا نہیں، کھائے تو بچتا نہیں. بہت ٹینشن میں رہتا ہوں. ابھی بچوں کی سیکشن ہے، لڑکی کی شادی ہے اور یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے مسائل رکھے. فرمائے ٹھیک آگے بڑھے. دوسرے دکاندار پہ اپنا بات دکھایا. سمجھ گئے حضرت کو ملان ہونا تھا ایک نظر میں بہت بغیر اللہ والے دل.
حضرت بازم رانا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً سینکڑوں اس سے کتابوں میں موجود ہیں. ایک مرتبہ وہ قبر قبرستان میں گئے اور 2 کھوپڑی نکال لیا. قبر کھولا 2 کھوپڑی سر یہ اتنا موقع نکالا اور اچانک خلیفہ ہارون رشید بول گئے. بولے کیا کر رہے ہیں؟ بولے میں نے اپنے باپ کی کھوپڑی نکالی, تمہارے باپ کی کھوپڑی نکالی, اور یہ دیکھ رہا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے. یہاں ایسی ایسی ان کی حرکتیں رہتی. میرا بہت سے تو دوسرا ایسی بات بنایا تو اس سے جسور کی ڈنڈی مارنے والا یہ بھی بات پوچھا اس سے کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں میں بہت عرصے میں قرضہ چڑھتا چلا جا رہا ہے, جتنا کماتا ہوں سب خرچ ہوتا ہے, روزانہ خرچہ زیادہ نکلتا ہے, کمائی کم ہے, کمائی کم ہے اور خرچ زیادہ نکلتا ہے. تیسرے کے پاس گئے, بات اٹھایا, سمجھ نہیں کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ بہت بری حالت ہے, بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں میں, کیا بتاؤں میں آپ کو, کچھ بھی نہیں. عامروں کے بعد جاتا کہ تھک گیا ہوں, کئی سے کوئی علاج بھی ہونے کو تیار نہیں. حضرت بھی چودھے کے پاس گئے, بات اٹھایا, فوراً بھاگ گئے. بات اس کا صحیح تھا, ایماندار آدمی تھا. کیا بولا بہت اللہ کی شکر ہے الحمدللہ 100 کماتا ہوں تو 70 بچ چکے اور الحمدللہ ہر ٹینشن سے بالکل میں آزاد ہوں اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے. ہر دن میرا سکون اور راحت کے چین کے ساتھ گزرتا ہے, ایمان اور اعمال کے ساتھ گزرتا ہے, خوشحالی کے ساتھ گزرتا ہے. حضرت واپس آئے ہارون رشید کے پاس, فرمایا کیا بتاؤں بازار کا حال تو بہت بدتر ہے, زیادہ تر لوگ ڈنڈی مارنے والے, تو آپ ان کو گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے, ان کو سزا دی جاتی. تو حضرت بہادر رانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہی مجھے بتانا ہے. فرمایا کہ ان کو سزا آپ کیا دیں گے؟ جی آپ کی سزا جو رہے گی وہ لمیٹڈ رہے گی. 1 مہینہ جیل میں ڈالیں گے, چھوڑ دیں گے, 2 مہینہ ڈالیں گے, 4 مہینہ. اور اللہ کی جو سزا کے اوپر پڑی وہ لمیٹڈ ہے, اور 10 سال سے اسی ٹینشن میں, 15 سال سے, 5 سال سے, 7 سال پڑھانا لوگوں کو نہیں جاتی, نہ کوئی عامل حل کر رہا ہے نہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. کیا کریں گے آپ؟ کئی لوگ نقصان کریں گے. تم لوگ ایسے نہیں تھے, نماز جمعہ پابندی سے کرنے والے تھے, لیکن ایک گناہ کرتے تھے. اس گناہ کی نحوست سے اللہ نے ان کی زندگی جہنم بنا دی. ہمارے یہاں 3 کیٹیگری ہے. ایک تو جمعہ لوگوں کی, جمعہ والوں کی ماشاءاللہ جمعہ آتے اور ٹائم لے کر آتے اور ٹائم لے کے جاتے. ایک تو وہ ہے جن کو نماز بعد سب معاف ہوگی اور سارے احکام کے لیے ختم. اور دوسری کیٹیگری مسلمانوں کی وہ ہے جو نماز پڑھتی ہے, جتنا وقت ملا آسانی سے وہ پڑھ لیتے ہیں, روزہ جتنا ہوا وہ رکھ لیتے ہیں, اور دین کے سارے کام پر پورے عمل نہیں کرتے لیکن ادھورے عمل کرتے ضرور. اور ایک کیٹیگری الحمدللہ وہ ہے جو اللہ کا شکر ہے ایک بڑا طبقہ, وہ دیندار طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ہیں بھی ماشاءاللہ ظاہری اور باطنی کے پاس, لیکن کچھ گناہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور کچھ گناہ کیا, کچھ ہی گناہ, بہت گناہ نہیں, کچھ گناہ ہیں جو چھوڑتے نہیں, اور چھوڑتے اس لیے نہیں کہ ان کو احساس نہیں ہوا. اور ان کے لیے جو لیبارٹری ہے یہ اللہ والوں کی خانقاہ ہے. ارے بھائی سمجھے نا, یہاں پر صحیح ایکسرے ملے گا کہ آپ کے اندر کیا, آپ کی پریشانی کیوں ہے. ارے بھائی یہ ہم نے جو بتایا گھریلو پریشانیاں سب لکھنے ہیں کہ نہیں آج کل. ارے وہ لوگ زیادہ تر لوگ روزگار کے, بچوں کی پڑھائی کے, بچوں کی شادیاں کے اور قرض کی ادائیگی کے, روزگار کی برکت کے, ہر ایک کے مارے ہیں کہ نہیں زیادہ تر. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اعمال میں برکت دیتے, اعمال میں ترقی دیں گے, اعمال سے تمہارے مسائل حل کریں گے. آج ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی جو چاہتے ہیں نہیں کرتے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. حل اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں کچھ گناہ ایسے رہتے ہیں کہ ان گناہ کی نحوست سے وہ ہماری عبادات کا جو نور ملنا چاہیے تو وہ نہیں ملتا. اب وہ گناہ کی جو لذت ہے, گناہ کی جو چو ہے, گناہ کی جو عادت ہے وہ چھوٹے کی کہاں اللہ والوں کی مجلس میں عظمت, محبت, عقیدت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ آنے کی برکت ہے. ابھی مولانا بتایا نا حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی ایک مثال ایسے بہت اللہ والوں کی مثال کہ مجلس میں گئے اور مجلس میں جانے کے بعد مہینوں اثر یہ رہتا ہے کہ گناہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. اور بعض مطلب اللہ والوں کا یہ آنند ہے کہ آپ گئے اور جانے کے بعد آپ کے دل میں جو درد, گھبراہٹ, جو پریشانی ہے ان کی زبان سے آ جاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں دوستوں یہ دور اختلاف کا دور چلتا ہے اور یہ دور جو ہے قرآنی ہوا کا دور چلتا ہے. اس وقت آدمی معلوم نہیں کون سا عمل کا کیا کچھ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ والوں کے سائے میں علماء کے سائے میں رہنا ہے. میں نے ابھی کل جمعہ میں کہا جیسے کہ 3 کام 3 سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے دعوت کے کام میں لگنا اور دعوت کے کام والوں میں ضروری ہے علماء کے ساتھ لگنا. اور علماء اور جتنے خواص لوگ ہیں جتنے دیندار ہیں کامل و مکمل ہیں ان سب کو ضروری ہے کہ اللہ والوں سب کے لیے ضروری ہے. اور حضرت ہمارے حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب الہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو رحم اضافہ فرمائے. جان والے ساتھی ہمارے برابر دماغ ہاتھ پیر الحمدللہ چلتے ہیں. دنیا میں 40 سال لوگوں نے سفر کر دیا ہے ابھی 15 دن پہلے. کیا گاڑیوں کیا راجیش گجرات کیا ادھر کیا ادھر سب طرف. اور حالانکہ اچھے پی ایم کو ہم نے دیکھا ہے 80-85 سال کے بعد امام کھڑا ہو جاتا ہے. ان کو بات کر کے دیکھ لوں میں نے بھائی دیکھا ہوگا آپ نے بھائی ابھی پچھلے 2-3 پی ایم بول رہے ہیں کہ 7-10 سال تک وہ بچیاں ہو گئے دنیا میں رہتے ہوئے کیوں دماغ نہیں کام کر رہا ہے. ایک سی ایم کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ صاحب 75-78 سال کی عمر میں اسٹیج پر گئے اور اللہ والی حرکت. لیکن اللہ والوں کو اتنی عمر میں سب کچھ اللہ کیوں چلاتا ہے؟ نور ایمانی کی برکت سے اللہ کو چلاتا ہے. تو حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب ہمارے حضرت کی مجلس میں آئے تھے بشیر بھائی اور حضرت نے فرمایا اس لائن میں جو لگتے ہیں سن لیجیے اس لائن میں تصوف میں اللہ والوں کے راستے میں آپ لگ جائیں گے تو اس میں اگر آپ ادھورے بھی رہ گئے لیکن ادھورے رہنے والوں کو بھی اللہ پورے والوں کے ساتھ ہوگا. یہ وہ نورانی راستہ ہے, یہ وہ نورانی طریقہ ہے, یہ وہ نورانی عمل ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے ہماری اسلام میں ہوئی اعلیٰ درجے کی مرتقی نہیں کرے گی. اس کی مثال مجھے یاد آ گئی جیسے کہ ایک آدمی 99 قتل کر چکا تھا اب اس کے بعد اس کو ندامت زندگی ہوئی اے اللہ معاف کر. کسی نے پوچھا کیا کروں؟ فرمایا جاؤ گناہ جگہ اللہ والے رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ توبہ کرو اللہ ہوتا ہے معاف کر. اس کے بعد ایک صاحب کے پاس گئے پہلے انہوں نے کہا تو 99 قاتل تجھے کون معاف کرے گا اور کہاں تیری توبہ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا 99 لفظ پر پورا کر دیا. ایک اور کر دیا مرا. پھر بھی اس بندے کے دل میں طلب تھی کہ میرے یہ گناہ دھل جائیں. اور پھر اللہ والا کسی کے پتہ پوچھا تو کسی نے بتایا کہ اللہ والا جگہ پر خانقاہ ہے وہاں سے جائیے. اس راستے پر چل گیا ہے تو تھوڑی دور گیا تھا اور جانے کے بعد اس کو لگے اور مر گئے. مرنے کے بعد اس وقت 2 فرشتے آئے نا اور اللہ کو سنا ہوگا جہنم والا فرشتہ بھی آیا جنت والا فرشتہ بھی آیا. جنت والا کہہ رہا ہے اب یہ طلب کے لیے جا رہا تھا اب یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا لہٰذا اس کا حقدار نہیں. جہنم والا کہہ رہا ہے بھگا لے کیا 100 قدر کیا اس نے اور سب گناہ کیا ہے کیسے جنت میں جائے گا جنت میں کیسے جائے گا؟ تو کہا نہیں دونوں جھگڑ رہے اپنی اپنی دلیل دے رہے اللہ کے پاس گئے. اللہ نے کیا فیصلہ کیا وہ بندہ میری توبہ کی طرف آنا تھا لہٰذا توبہ والوں نے اس کو شامل کر دیا وہ تائبین میں ہو چکا ہے اس کا ٹھکانا کیا جنت. تو میرے بزرگوں ہمارے حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ کاملین کا راستہ ہے. اگر ناقص لوگوں کو بھی اللہ کاملین کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غیر سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے مہینے کی آخری سنچر 29 نومبر کو پڑے گی اور آپ حضرات سے بھی گزارش سے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ آ جائے کریں مسجد میں. اور ہماری چاہت یہ رہتی ہے کہ وقت پر ہی مجلس کا خاتمہ ہو جائے. الحمدللہ صبح الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے. آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں نے احساس کیا کہ الحمدللہ یہاں پر وقت کی پابندی کے ساتھ پروگرام ختم ہو رہا ہے اور اسی میں برکت ہے یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. ہمارے حضرت رسول اللہ علیہ یہاں 8 بجے مغرب شروع ہوئی 9:15 بجے صبح برابر ختم ہو جاتی ہے. بڑی پابندی اور وہ وقت کی پابندی پر اللہ نے برکت کی. اس لیے یہ غنیمت پر دی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس پورے علاقے میں آپ ہم کرنے کے لیے چلے جائیے کاغذ چلے جائیے آگرہ چلے جائیے چندگڑھ چلے جائیے اور بہت سے
قرآن سے ہائی فائی بہت سی شہر ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں. یا الحمدللہ اللہ کی نعمت میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہاں کی زمین بڑی اچھی ہے. یہاں کی زمین میں علم ہے, یہاں کی زمین میں دین ہے, یہاں کی زمین, یہاں کی مٹی میں اللہ کی معرفت. مولانا حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب مجلس زمانے سے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ والوں کا ایک زمانے سے آنا جانا ہے, لہٰذا اس چیزوں کی قدر کریے اور اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے اولادوں کو اس سے جوڑیے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے گئے اور کانٹیکٹ ہمارے گھر میں جو نیکی کا میٹر تھا, رحمت اور برکت کا جو میٹر تھا وہ ختم ہو گیا. باپ فجر کی نماز سے 20 سال سے پابندی سے بات آتا رہا اور بعد میں 20 سال کے بعد اچانک جب انتقال ہوا تو وہ گھر سے نوجوان بیٹا پورا. اس لیے ہمیں ضروری ہے ہم کس طرح دین کے پابند ہیں اسی کا اپنی فیملی کو بھی دین کا پابند بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کرنے, دعا کے بعد نماز ہوگی. نماز کے بعد آپ حضرات کے لیے تبرک کا انتظام کیا گیا. آپ حضرات کھجور اور رمضان کھا کر کھانا کھا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تحرمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تحتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لفظوں کو درگزر فرما, ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنی خشیت عطا فرما, اپنا تعلق عطا فرما, اپنی رضا عطا فرما, اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ سارے بندے آپ کی محبت میں آتے ہیں, آپ سے تعلق بڑھانے کے لیے آتے ہیں. میرے مولا ان کے آنے کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ سب کے دل کو نور ایمانی سے بھر دیجیے, اپنی معرفت سے سب کے دلوں کو چمکا دیجیے. پیارے اللہ سب کو اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ سب کو اپنی خشیت عطا فرما, اپنا تعلق عطا فرما, اپنی رضا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ناراضگی کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اتباع سنت و شریعت اجتناب معصیت کا ہم سب کو عادی بنانے کے فیصلے فرما. اتباع سنت و شریعت اجتناب معصیت کے عادی بننے کے ہم سب کو فیصلے فرما. رب کریم اتباع سنت کی سچی محبت نصیب فرما, اجتناب معصیت کی توفیق سے مالا مال فرما. رب کریم رب کریم رب کریم قرآن و سنت کی صحیح اور سچی سمجھ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں نور ایمانی کو داخل فرما. یا رب کریم ہمارے گھروں میں سنت کے ماحول کو زندہ فرما, قرآنی احکامات کے اعمال کو زندہ فرما. یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما, ایمان پر رحم فرما, ہمارے ایمان کی, امان کی, جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. ملک کے حالات پر رحم فرما, ہمارے ملک سے بدامنی کو, ظلم کو, دہشت گردی کو ختم فرما. یا رب کریم فساد کو ختم فرما, فسادیوں کو ختم فرما. یا رب کریم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ ارکان اسلام کی حفاظت فرما, شعائر اسلام کی حفاظت فرما, مدارس کی, مساجد کی, معابد کی, مراکز کی, مقابر کی حفاظت فرما. دینی خانقاہوں, انجمنوں اور سوسائٹیوں کی حفاظت فرما. جمعیت اور جماعت کی حفاظت فرما, حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما. باطل کو مغلوب فرما, باطل طاقتوں کو مغلوب فرما, باطل اسکیموں کو ناکام فرما, باطل پلانوں کو بے اثر فرما, باطل آوازوں کو بے اثر فرما, باطل سازشوں کو ناکام فرما. رب کریم امت کے حالات پر رحم فرما, امت کے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کے قرض داروں کو بار قرض دوشی عطا فرما. اے رب کریم امت کے بے روزگاروں کو پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما. یا اللہ عزت والی سکون کی زندگی عطا فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما. اے رب کریم پوری زندگی اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے یا اللہ تو ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا